بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے طلسم ذاتی۔ یہ لاش اسی شکل میں اس ندی میں بہہ رہی تھی، یہ بچی بھی اسی پر لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارے خیال میں یہ کہاں سے آ سکتی ہے؟ میں نہیں جانتا سر، بٹ یہ میجک لگتا ہے، مانو بشر نہ مانو۔ نوجوان تختے کے قریب اکڑ کر بیٹھ گیا اور دیر تک اس پر رکھی ہوئی لاش کو گھورتا رہا۔ میں نہیں جانتا سر، بالکل نہیں جانتا راج دیو۔ میرے خیال میں اب ہمیں آگے کا سفر ملتوی کر دینا چاہیے۔ اس بچی کو نہ تو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اس کو ساتھ لے کر آگے بڑھ کر سفر شروع کر سکتے ہیں، چنانچہ ہمیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا، راؤ سکندر نے کہا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر اس لاش کا کیا کرو گے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح پانی میں ڈال دو۔ اور راج دیو عجیب سے لہجے میں بولا اور راؤ سکندر اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیا کسی پراسرار لاش کو تم اپنے عجائب گھر میں جگہ نہیں دینا چاہو گے؟ اس بچی کو کہاں رکھو گے؟ راج دیو نے پوچھا۔ کہیں بھی، اسے سرکاری ادارے کے سپرد کیا جا سکتا ہے، خود بھی اس کی پرورش کی جا سکتی ہے، لیکن لاش اس کے بارے میں معلومات حاصل کیے بغیر اسے دریا میں بہایا نہیں جا سکتا، نہ ہی مناسب ہے، اور اس میں بچی کی زندگی ہمیشہ طریق رہے گی۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس لاش کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے ذریعے سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ معلوم ہو سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے ٹھکانے لگا دوں گا، جیسا تم پسند کرو، راؤ سکندر نے راج دیو سے کہا۔ اور یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لاش کو لے جانے کے طریقہ کار طے کرنے لگے۔ یہاں کوئی بندوبست ممکن نہیں تھا، چنانچہ یہ فیصلہ طے پایا گیا کہ ایک اسٹریچر جیسا بنا لیا جائے، جس کے لیے یہی تختہ اور بانس استعمال کیا جائے۔ اس کے لاش کو تختے سے اتارنا ضروری تھا۔ کندی ہوئی بڑی چوٹیوں میں سے لکڑی کوئی کیلیں نکالی گئیں، بندھے ہوئے پاؤں بھی کھولے گئے، اور پھر آہستگی سے اس لاش کو تختے سے نیچے اتار کر رکھ لیا گیا۔ اس وقت سانپ کی شکل اس کے سنہرے زیور کو دیکھا، جس کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ وہ خالی سونے کا ہے۔ اس کے علاوہ لاش کی کمر کے نیچے سے کسی جانور کی صاف کی ہوئی ایک پوری کھال بھی برآمد ہوئی تھی، جس پر انتہائی پکے رنگوں سے کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ تین کوہان کے نیچے سبز رنگ بکھرا ہوا تھا، ایک طرف کچھ جانور دکھائی دے رہے تھے رنگ برنگے، پھر تھوڑا سا پس منظر تھا جس میں کچھ نشاندہی کی جا رہی تھی۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری عقل ان ساختوں میں سے ساتھ نہیں دے رہی، راؤ سکندر نے کہا، مگر میرا دعویٰ ہے کہ اس میں کسی خاص جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، راؤ سکندر نے کہا۔ نوجوان اس کا کام سمجھ گیا تھا اور وہ اپنے لمبے چاقو کی مدد سے اس کام میں مصروف تھا۔ بچی بے مثال تھی، اس دوران بھی ایک بار پھر جاگی تھی اور پھر اسے دودھ پلا دیا گیا، جس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ نوجوان اسٹریچر تیار کر لیا تھا اور لاش کو احتیاط سے اس پر لٹا کر ہلکا سانس دیا گیا۔ اس کے علاوہ گھاس کے ذریعے اوپر سے ڈھک بھی دیا گیا۔ پھر نوجوان اور راج دیو نے اسٹریچر سنبھال لیا اور وہ اس جگہ سے واپس چل پڑے۔ لاش کا تمام سامان اس کے ساتھ ہی رکھ لیا گیا تھا۔ واپسی کا یہ سفر بڑا تھکا دینے والا تھا۔ اب تک جس دور اندیشی سے وہ آگے بڑھتے رہے تھے اور پیش آنے والے خطرات کو صرف اس تصور کے ساتھ برداشت کر رہے تھے کہ بالآخر جنگلوں کا راز پا لیں گے، اب وہ جذبہ قائم نہ رہ سکا تھا۔ راؤ سکندر نے بچی کو شانے سے لگا رکھا تھا اور اب وہ بھی اس لمس کے سر کا شکار تھا۔ بچی کے لیے دل میں انوکھا پیار کا جذبہ ابھرتا تھا۔ واپسی کا سفر کا پہلا دن گزر گیا، سورج چھپ گیا تھا۔ انہوں نے قیام کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی تھی اور اب وہاں اپنی ضروریات میں مصروف تھے۔ نوجوان کھانے کا بندوبست کر رہا تھا، راج دیو زمین پر پشت لگائے بیٹھا تھا اور راؤ سکندر بچی کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ راج دیو کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ بے حد ہنس پڑا۔ کیوں سکندر بولا، تم اس وقت بہت مضحکہ خیز لگ رہے ہو۔ شیروں اور ہاتھوں کا شکاری ایک فکر مند ماں کی شکل میں دیکھو۔ انسان کے دل میں انسان کے لیے اتنا پیار پیدا نہ کیا جاتا تو دیو یہ دنیا کب کی ختم ہو جاتی۔ اور پھر بچے تو بس معصوم ہوتے ہیں، لیکن بے حد طاقتور انسان کی ذات سے ایک انوکھا رشتہ ہوتا ہے، اس کے لیے کسی خون کے رشتے کی قید نہیں ہوتی۔
तब मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुम एक बच्ची के बाप बन गए। शायद उसे मैं ही पालूं, राव सिकंदर ने कहा। पूरी जिंदगी के लिए सफर की यादगार रहेगी। हाँ, एक अनोखी यादगार। लाश के पास कुछ अनोखी चीजें हैं, सुनहरा सांप, वो एक अजीब नक्शा। यार, क्या वो किसी खजाने का नक्शा हो सकता है? क्या कहा जा सकता है? मैं इस पर काम जरूर करूंगा। बल्कि मैं तो एक और बात भी सोची है। मिस्र के हर याम से बरामद होने वाली मम्मियाँ सदियों से अपनी शक्ल में मौजूद हैं, और वो मम्मियाँ इसी शक्ल में होती हैं। इसका सर्द और पथरीला बदन मौत की खुसूसियात का हामिल नहीं है। अगर ये जिस्म गलने सड़ने से महफूज रहा तो उसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? जिस तरह ये बच्ची तुम्हारे साथ परवान चढ़ेगी, इसी तरह मैं भी उस जिस्म को महफूज रखूँगा। मेरे अजायब घर में एक और चीज़ का इजाफा होगा। क्या हर्जा, और फिर कौन जाने इस बच्ची का मुर्दा बदन से क्या रिश्ता है? अगर उसे ज़िंदगी मिल गई और ये बाखिरा खूबी परवान चढ़ गई तो राव सिकंदर कोई ठोस बात न कह सका। बच्ची इसकी गोद में खिलखिलाती हुई जाग रही है। खुराक का वक्त हो गया। हाँ, अब चाय को खुदा हाफिज कहना होगा। क्या मतलब, जंगलों के इस तवील सफ़र में दूध मिल जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। चुनाचा खुश्क दूध का तमाम ज़ख़ीरा इस नन्हे मेहमान की मलकियत है। ओह माय गॉड, ये तो है, मगर चाय की दूसरी खूबी को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? क्या वो बगैर दूध के भी तो पी जा सकती है? तो हो जाए, राव सिकंदर ने कहा। राजदेव ने लेटते हुए नौजवान को आवाज़ दे डाली और फिर खुद भी बच्ची के लिए दूध तैयार करने लगा। सफ़र का दूसरा दिन भी बीत गया और वो हतमी अलमकान तेज़ी रफ्तार से ये सफ़र कर रहे थे, क्योंकि इसमें अपना शिकार था। ना मुशाहिदात, खुशबख्ती से कोई ऐसा वाक़या भी पेश नहीं आया जो बाइस तशवीश होता। अलबत्ता सफ़र की तीसरी रात एक दिलचस्प वाक़े की मोहराक साबित हुई। इस रात का पड़ाव डाल लिया गया था तो एक साफ़ सुथरी लेकिन दरख्तों में घिरी हुई जगह थी। अतराफ में इस कदर आदम खास उगी हुई थी। इनके तजर्बे काराना अंदाज़ों के मुताबिक यहाँ दरिंदों के अमकानात थे, इसलिए खुसूसी तौर पर होशियार रहने का फैसला किया गया था। लाश का स्ट्रेचर एक जगह रख दिया गया था। दरख्त इस काबिल ना थे कि इनकी शाखों पर बसेरा किया जाता, और फिर बच्ची की मौजूदगी में यह मुमकिन भी नहीं था। अलबत्ता तमाम ज़रूरियात से फरागत हासिल कर ली गई। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक पहले राजदेव को जागना पड़ा और दूसरे पहर नौजवान को, और फिर तीसरे पहर राव सिकंदर की बारी थी। राव सिकंदर और नौजवान सो गए और राजदेव राइफल संभालकर चौंक कर बैठकर पहरा देने लगा। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। चांद खिला हुआ था, जिसकी किरणें दरख्तों से छन छन कर नीचे आ रही थी। रोशनी के सफ़ेद धब्बे ज़मीन पर बिखरे अजीब लग रहे थे। फिर चंद ऐसे ही धब्बों ने स्ट्रेचर को भी लपेट में लिया हुआ था। राजदेव के दिल में मुआया ख्याल ये पैदा हुआ कि लाश पर से घास उठाकर औरत की लाश को देखे, लेकिन इस ख्याल के साथ इसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ने लगी और कई बार सोचने के बावजूद वह हिम्मत न कर सका। फिर ये ख्याल भी दिल में आया था कि इस तरफ मतवज्जो होकर वो चौकस ना रह सकेगा। चुनांचे वो ये अमल ना कर सका और वक़्त गुजरता गया। घड़ी ने 2 बजाए तो इसने नौजवान को जगा दिया और नौजवान आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। चेहरा पानी से धोकर होशियार रहना, इसने राइफल नौजवान को देकर कहा। बिल्कुल होशियार रहना सर, नौजवान ने गर्दन झुकाकर कहा। ओके सर, और राइफल ने लेकर थोड़े सितारे में 2-3 चक्कर लगाए। राजदेव ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन चंद लम्हात वो अपनी बीवी पार्वती के बारे में सोचता रहा। फिर उसे आंखों में बसाइस हो गया। दूसरी तरफ राव सिकंदर किसी चाहने वाली माँ की तरह बच्चे को सीने में समोए गहरी नींद सो रहा था। उसे इस मुख्तसर वक़्त में ही बच्ची से एक अनोखी निस्बत हो गई थी, उससे मोहब्बत लगन हो गई थी। बहरहाल नींद के आलम में कड़वड़ बदली तो बच्ची दूसरी तरफ रह गई। वो नींद में बेहद बेसुध सो गया था और न जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर उसी वक्त रात का तीसरा पहर गुजर रहा था और राव की नींद पूरी हो चुकी थी। इसकी आंखें खुल गईं। चांदनी रात का आखिरी पहर में थी और रोशनी का एक धब्बा इसके चेहरे पर पड़ रहा था। इसने गर्दन को झुंबिश देकर आंखों को रोशनी की जर्द से बचा और कमर के नीचे चुभने वाली घास की एक गुट्टी को टटोलने लगा। तभी उसे बच्ची की याद आई और वो उछल पड़ा। कोहनियाँ घास पर टेका कर इसने गर्दन घुमाई तो इसका सांस बंद होने लगा। जो कुछ इसे देखा वो नाकाबिले यकीन था। पहली निगाह इसने खौफनाक भेड़िए पर पड़ी थी, जो इतना करीब था कि इसके बदन की बदबू
नत्थों को चढ़ रही थी। भेड़िए से सिर्फ चंद फीट के फासले पर बच्ची पड़ी हुई थी। इसके नन्हे मुन्ने हाथ पांव गर्दिश कर रहे थे। वो जाग रही थी और फिर इसकी हल्की हल्की किलकारियां भी कानों में उभर रही थी। राव सिकंदर के साथ कुशीदा हो गए। एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ कि जैसे बदन हरकत के काबिल नहीं रहा। इसकी दिमागी कुव्वतें साथ छोड़ रही थी। अब कोई तदबीर नहीं थी जिसके तहत बच्ची की जिंदगी बचाई जा सके। भेड़िया उसे आगे बढ़कर मुंह ही में दबाने ही चाहता था कि राइफल पास नहीं थी कि जाने कहाँ थी। बदन को जंबिश दी तो वो फौरन रुख बदल कर हमला कर देगा और इस आलम में मुदाफत का कोई जरिया भी नहीं है। ये पहरा देने वाला कहाँ मर गया, किसी की बारी थी। बेशुमार सवाल थे लेकिन जवाब किसी का पास नहीं था। गर्दन जितनी घूमी थी उसी जगह रुक गई थी। बदन की जो डायरेक्शन थी उसे तब्दील नहीं किया जा सकता था। उफ खुदा, क्या किया जाएगी। निगाहें भेड़िए पर जमी हुई थी। लेकिन ये क्या, भेड़िया खुद भी राव सिकंदर की तरफ साकत था। इतनी देर में वो अपना काम भी कर सकता था, फिर वो साकत क्यों है। राव ने अब जरा हवास कायम करके भेड़िए को देखा। वो उसे एहसास हुआ कि दरिंदा भी किसी खौफ का शिकार है। इसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी लेकिन शिकार के अंदाज में नहीं थी, बल्कि इसमें खौफ शामिल था। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है, राव सिकंदर ने सोचा। सर, अचानक नौजवान की आवाज़ उभरी और इस अचानक आवाज़ से राव उछल पड़ा। बच्ची भी कलबलाई और इसकी गर्दन घूम गई। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल भेड़िए पर हुआ। वो कई फीट ऊंचा उछल कर नीचे गिरा और इसके बाद इसने तड़प कर एक लंबी जर्द भरी आवाज़ लगाई और झाड़ियों में गुम हो गया। वो इंतहाई खौफनाक और बदहवासी के आलम में भागा था और जिस तरह नीचे गिरा था इससे ये अंदाज़ा भी होता था कि इस वक्त उसे खुद पर काबू हासिल नहीं था। मगर क्यों? राव के हवास बहाल हो गए। बड़क रफ्तारी से आगे बढ़कर पहले इसने बच्ची पर झपटा मारा और उसे सीने से भींच लिया। फिर गर्दन घुमाकर नौजवान और राजदेव को देखा। दोनों गहरी नींद सो रहे थे। राइफल नौजवान के पास थी और वो घुटनों में सर दिए गठरी में बंधा हुआ था। इसके मुंह से जो बकवास निकल रही थी वो सोते ही निकल रही थी। कई बार उन्होंने नौजवान को आलम ख्वाह में बोलते सुना था और इस वक्त भी यही हो रहा था। अब सूरत हाल सिकंदर की समझ में आ गई। ड्यूटी नौजवान की थी और वो सो गया था। रात पहले ही सो रहा था और इसमें भेड़िया आ गया। लेकिन उसे क्या हो गया था? राव ने हैरानी के अंदाज से बच्ची को देखा और वो मुस्कुरा दी। ऐसी दिलकश, ऐसी मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी कि राव सिकंदर इस पर फिदा हो गया। बच्ची की चमकदार से आंखें रोशन सितारों की तरह जगमगा रही थी और इनकी आंखों में कोई पैगाम था। राव ने गर्दन जोर जोर से झटकी और अपने इस वहम की नफी करने लगा। बहरहाल भेड़िए को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। चुनाचा इसने बच्ची को एक हाथ से संभाला, दूसरे हाथ से किसी कदर झुंझलाहट के आलम में नौजवान से राइफल छीन ली। नौजवान उछल पड़ा। कौन? इसने राइफल राव के हाथ से छीनने की कोशिश की लेकिन राव ने उसे पांव से धक्का दे दिया और नौजवान गिरते गिरते बचा। सॉरी सर, अब आप सो जाओ, मैं जागता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है नौजवान, तुम मुझे जगाए बगैर सो गए। नहीं सर, नौजवान घबराते हुए लहजे में बोला। अब आप सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, राव ने कहा और राइफल संभाल कर एक दरख्त की जानिब बढ़ गया। नौजवान चंद लम्हात खड़ा रहा, फिर इसी जगह धड़े से जमीन पर गिरकर सो गया। राव का जहन अब भी पूरी तरह जाग गया था। माहौल में ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो किसी तरह बाइसे परेशानी होती, लेकिन इसका जहन भेड़िए की गुत्थी को सुलझाने में नाकाम था। इसी वहशी दरिंदे को क्या हुआ था? दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। ना जाने क्यों राव ने राजदेव से रात के वाक़या का तज़किरा नहीं किया था। इसने सोचा था कि यह कोई बात अहम नहीं थी। जानवर का मिजाज था कि जाने क्या सोचा होगा इसने, और फिर वो खुद ही नींद से जागा था। इसके भी इम्कानात थे कि वो सोते हुए इधर निकल आया हो। नौजवान बेवकूफ़ को भी रात के वाक़यात याद नहीं थे। इसके बाद जंगलों के आखिरी सिरे तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो काबिले दीद होता। अलबत्ता पुलिसरा नदी की यह सौगात वो बखैर खूबी यहाँ तक ले आए थे। नौजवान की झोंपड़ी को ही आर्जी क़यामगाह बनाया गया था क्योंकि यहाँ से रेवर वापसी के लिए इंतजामात करने थे। जंगल में उन्हें इस लाश के साथ सफ़र कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन यहाँ से रेवर तक का सफ़र मुश्किल था। नौजवान की मदद से एक ख़ास किस्म का संदूक मुहैया किया गया जिसमें लाश महफूज की गई और इसी के बाद ये लोग रेवर चल पड़े। ट्रेन का सफ़र तय हुआ। इसके बाद रियासत तक का सफ़र हुआ और फिर वो रेवर में दाखिल हो गए। रेवर में सब खैरियत थी। यूँ तो उन्होंने बहुत से पहले मार के सरअंजाम दिए थे, लेकिन सोबार गवांडा के इस सफ़र में जो वाक़यात पेश आए थे वो नाकाबिले फरामोश थे। और फिर सबसे अहम इस सफ़र की ये जीती जागती यादगार थी। राव सिकंदर ने कहा, बच्ची को ले जाओगा
بچی کو لے جاؤں گا دیو، باقی تم مجھے ہی اپنے عجائب گھر کا حال لکھ دینا۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ لاش سر جائے گی؟ راج دیو نے کہا، اب تک تو اس میں کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے، بات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے تم اس سلسلے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، ہاں اگر اس سلسلے میں کوئی کام کا آدمی ہاتھ لگا تو ضرور کوشش کروں گا، مجھے آگاہ کر دینا ضرور، یہ تمہارے کہنے کی بات ہے۔ ویسے 100 بار کا سفر ادھورا رہ گیا، اس کا مجھے افسوس ہے یار، زندہ صحبت باقی، یہ جنگل ہمیں شکست نہیں دے سکتے، پھر پروگرام بنائیں گے، راج دیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راؤ سکندر کو دلی جانے کی جلدی تھی، چنانچہ چند روز قیام کے بعد وہ دلی چل پڑا۔ بچی اس کے ساتھ ہی، ریور آ کر اس نے بچی کے سلسلے میں بہت سے انتظامات کر لیے تھے، وہ اب اسے لے کر سکون سے سفر کر رہا تھا۔ بعض اوقات اسے خود پر ہنسی آنے لگتی تھی، در حقیقت انعام امور سے ناواقف ہونے کے باوجود اس نے بچی کی بہترین دیکھ بھال کی تھی، جبکہ زندگی میں کبھی ان لمحات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سکوت کے کیا تاثرات ہوں گے اس بچی کو دیکھ کر، ہو سکتا ہے کوئی اس کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرے، لیکن سب کی آوازیں دبانی پڑیں گی۔ لیکن اس کے بعد یہ خدشات بے بنیاد تھے۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو یہ سب خوش ہو گئے، اور پھر یہ نوکھا سامان دیکھ کر سب اچھلنے لگ پڑے، طرح طرح کے سوالات کیے جانے لگے۔ کسی دوست کی بچی ہے، کس کی بچی ہے، ماں باپ کہاں رہ گئے، اس کے ہائے کتنی خوبصورت ہے۔ سکوت کا خطرہ سب سے زیادہ تھا، لیکن وہ اسے دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ افواہ، فوراً لاؤ، مجھے دکھاؤ یہ کون ہے، اغوا کر کے لائے ہو، اب یہ کاروبار شروع کر دیا ہے، ایک کاش یہ سچ ہو، سچ تم اسے مجھے دے دو، سنبھال لوں گی، میں سنبھال پاؤں گی، آنکھوں میں رکھوں گی اسے، اتنی ہی پیاری ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے ماں باپ اسے لے جائیں گے، یقین کرو اسے دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی محبت کا احساس ابھرتا ہے، حالانکہ غیر کے بچے اتنے پیارے نہیں لگتے۔ محترمہ سکوت، جہاں آپ ذرا اپنے آپ کو بھی اچھی طرح ٹٹول لیں، کسی کی اولاد کی پرورش معمولی کام نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بچی ہمیشہ کے لیے آپ کو مل سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے دل کی گہرائی سے یہ احساس ابھرے کہ اس نے آپ کے جسم میں پرورش نہیں پائی، راؤ سکندر نے کہا، اور سکوت اسے پریشان نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کے والدین کہاں ہیں؟ اس کے والدین نہیں ہیں، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ ہائے، کیا ہوا؟ کیا کسی حادثے کا شکار ہو گئے؟ یہی سمجھ لیجئے۔ تو یہ بچی بے سہارا؟ سکوت جہاں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ جی نہیں، اس کا سرپرست میں ہوں، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ تو آپ، میرا مطلب ہے ہم اسے کسی کے حوالے کرنے کے مجبور نہیں ہیں، نہیں، بلکہ اس کی بہتر پرورش کی ذمہ داری اب ہمارے شانوں پر آ پڑی ہے۔ خدا کی قسم، میں اسے اپنے سینے سے لگا کر پروان چڑھاؤں گی، اتنی حسین، اتنی پیاری بچی، یہ ہماری ہی زندگی کہلائے گی۔ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ سکوت نے مسکراہٹ سے بے قابو ہو کر پوچھا۔ وہ بھی اپنی پسند سے تجویز کرے گی، میں ذرا ابو جان سے مل لوں، ابھی تک راؤ سکندر کی ملاقات راؤ غفار سے نہیں ہوئی تھی۔ بچی کو سکوت جہاں کی گود میں دیکھ کر راؤ سکندر باپی حد میں پہنچ گیا۔ راؤ غفار دلی آنے کے بعد بہتر تو ہو گئے تھے، لیکن عمر کی آخری حدود میں تھے، اس لیے بیماریاں ساتھ لگ رہی تھیں۔ ان دنوں بھی صاحب فراش تھے۔ راؤ کے سلام کا جواب محبت کے جذبوں کے ساتھ دیا، اور کہنے لگے، ابھی مجھے تمہاری آمد کی اطلاع ملی تھی، بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس خدشے کا شکار تھا کہ کہیں اس بار پھر لمبے نہ چلے جاؤ۔ امی جان، جی ابو جان، بس ارادہ تو لمبے ہی جانے کا تھا، لیکن پھر ملتوی کر دیا۔ شاید اچھا ہی ہوا بھائی، اب راؤ غفار نے زندگی سے شکست تسلیم کر لی ہے اور موت کی جانب دیکھنے لگے ہیں۔ بات یہ ہے بیٹے کہ ہر ابتدا کی انتہا یقینی ہے، اور پھر ہم عمر کی اس منزل میں ہیں جب انتہا دردناک تصور نہیں کی جاتی، بالآخر ایک دن واپسی کا سفر کرنا ہے۔ ہاں، زندگی میں کچھ خدشات لاحق ہو جاتے ہیں، مثلاً اب ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ کہیں یوں نہ ہو کہ تم ہم سے دور ہو اور ہم واپس چل پڑیں، اور اس بار سوچا تھا کہ اگر زندگی نے مہلت دی تو تم سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے اپنے یہ مشاغل ترک کر دو۔ بات ظاہر ہے تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، خدا آپ کا یہ سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو آپ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں ابو جان، آپ اگر حکم دیں کہ میں اپنی مہلت کے یہ مشاغل ترک کر دوں تو میں بخوشی آپ کے اس حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن اس طرح نہیں، آپ زندہ رہیں
اور رہ کر میرے ساتھ رہیں۔ راؤ گفزر نے محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بس ایک خدشے کا اظہار کیا تھا اور نہ جانے کیوں اس بار یہ ذرا کچھ زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اس بار تم نے کیا ہنگامہ خیزیاں کی؟ ویسے جلدی واپس آ گئے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری طلب تھی جس نے تمہارا رخ دلی کی طرف موڑ دیا۔ یہی ہو سکتا ہے ابو جان، ورنہ ارادہ طویل تھا۔ راؤ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، راج دیو بھی تمہارے ساتھ تھا؟ جی ابو جان۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ ٹھیک ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ویسے اس بار ابو جان مجھے ایک انوکھا واقعہ پیش آیا اور اس کی ایک یادگار بھی میرے ساتھ ہے۔ لازمی بات ہے کہ آپ کے کانوں تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہوگی اور آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ میں صرف آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں، باقی لوگوں کو تو حل کچھ نہیں بتایا۔ کیا بات ہے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ اس بار ہم سوبار کے جنگلات کی جانب گئے تھے اور دریائے گواندا کے ساتھ ہم نے جنگلوں میں سفر کیا تھا۔ یہ بات دریائے گواندا کی نہیں بلکہ کسی زہریلی ندی کی ہے کہ ہم نے اسی ندی میں ایک انسانی جسم کو بہتے ہوئے دیکھا۔ ایک عورت کا بدن تھا، بلکہ عورت کیا، ایک لڑکی سمجھ لیجیے آپ اسے۔ کچھ عجیب سی شکل صورت کی تھی۔ اس کے جسم پر مٹی کے نقوش بنے گئے تھے اور ایک پراسرار سی کیفیت کا شکار تھے۔ بہرحال وہ تو ایک لاش تھی، لیکن اس کے نزدیک ایک تقریباً 6 ماہ کی بچی بھی لیٹی ہوئی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ ہم لوگ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس بچی کو لے آئے۔ عورت کی لاش کو صرف اس بنیاد پر لایا گیا کہ اس کا راز معلوم ہو سکے۔ بہرحال وہ لاش راج دیو کے پاس ہے، لیکن بچی کو میں لے آیا ہوں اور ابو جان میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی پرورش میں کروں گا۔ ارے کیا تم یہاں لے آئے ہو اسے؟ راؤ گفزار متحرانہ انداز میں پوچھا۔ جی ابو جان، اور کہاں لے جاتا؟ میرا مطلب ہے پتہ نہیں چل سکا کہ لاش کس کی تھی اور دریا میں کیسے بہہ رہی تھی۔ مجھے تو وہ کسی قبیلے کی کوئی کارروائی معلوم ہوتی ہے، نیم وحشی قبیلے کی کارروائی، کیونکہ کچھ ایسے نقوش ملے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے ابو جان کوئی الجھن نہیں پیدا ہو پائے گی۔ ظاہر ہے وہ انسان کی بچی ہے، اسے پرورش کرنا ہے۔ ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا دوں گا۔ آپ کی البتہ اجازت چاہتا ہوں۔ بھئی یہ کیسا کام ہے کہ انکار کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ذرا مجھے دکھاؤ تو بچی کہاں ہے؟ راؤ سکندر نے ایک ملازمہ کو آواز دی اور پھر سکوت جہاں کو بچی لے کر طلب کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سکوت جہاں خوشی سے گلناز راؤ کے سامنے آ گئی۔ بچی اس کی گود میں تھی اور سکوت جہاں نے ذرا سی دیر میں اسے دلہن بنا کر رکھ دیا تھا۔ راؤ گفزر نے ایک ہاتھ پھیلا دیا اور بچی گفزر کی آغوش میں پہنچ گیا۔ راؤ گفزار اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس پر ایک لمحے کے لیے سکت سا طاری ہو گیا اور پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ یہ تو آسمانی مخلوق ہی لگتی ہے مجھے، خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں نے ایک ایسا سحر دیکھا ہے کہ جب بیان نہیں کر سکتا۔ بس میں نے اپنی آنکھوں کے رستے میرے دل و دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ کیا بتاؤں کتنا پیارا محسوس ہو رہا ہے اس سے مجھے۔ بھئی یہ پراسرار مخلوق ہے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.